أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد آله الطيبين الطاهرين معجل فرجهم. آج ہمارا درس کتاب مبادئ اصول میں کیفیت استنباط الحکم من الکتاب والسنہ، یعنی کتاب اور سنت سے کیسے حکم کا استنباط کیا جائے، اس بارے میں کتاب اور سنت سے کیسے استنباط کیا جائے گا. یشترک کل من القرآن والحدیث کی نوعیت دراستہما، مشترک ہیں قرآن کریم اور حدیث نبوی شریف فی نوعیت دراستہما الاستفادہ احکام التشریع الاسلامی منہما، کس چیز میں کہ ان سے استفادہ کیسے کیا جائے. استفادہ کرنے میں کس چیز کا؟ احکام تشریع اسلامی کا، یعنی احکام اسلامی کا، احکام یعنی شریعت مقدسہ اسلامی کے احکام کو ان سے کیسے حاصل کیا جائے، کیسے لیا جائے. فذالک وہ کس لیے؟ وہ اس لیے لأن کلہما نصوص لفظیہ، اس لیے کہ قرآن کریم اور حدیث نبوی شریف کا یا حدیث سب کے سب کیا ہیں؟ دونوں یہ نصوص لفظیہ ہیں. قرآن کریم بھی نص لفظی ہے اور حدیث بھی نص لفظی ہے، ان دونوں ہی کیا ہے؟ سب نصوص لفظیہ ہیں. ولا یختلفان الا فی مصدرہما، اور ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ مختلف نہیں ہوتے مگر یہ کہ اپنے مصدر میں ان دونوں کے مصدر جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. ہے سو اس اعتبار سے ان القرآن من اللہ تعالی، قرآن کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے. والحدیث عن المعصومین علیہ السلام، اور حدیث کا مصدر کیا ہے؟ معصومین علیہ السلام. صحیح ہاں شاہی. قرآن کریم کا مصدر کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور حدیث معصومین علیہ السلام، زور سے بولا معصومین علیہ السلام. ودراست النصوص اللفظیہ تنوع فی علوم التشریع الاسلامی الی نوعین، اور نصوص لفظیہ علوم تشریع اسلامی میں دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے. گویا نصوص لفظیہ کی دو قسمیں ہیں، نصوص لفظیہ کی دو قسمیں ہیں علوم تشریع اسلامی میں، دراست السند و دراست المتن. دراست السند اور دراست المتن. دراست السند نمبر 1، دراست السند وتدور حول معرفت صحت اور خطا نسبت النص الى قائل. دراست السند میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اس میں پہچانا جاتا ہے. دراست السند میں کیا ہوتا ہے؟ پہچانا جاتا ہے. دراست السند میں پہچانا جاتا ہے صحت اور خطا کو کس چیز کی؟ نسبت النص الى قائل کی، نص کی نسبت اس کے قائل کی طرف، یعنی جو کہنے والا ہے اس کی نسبت کو، اس نص کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا خطا ہے. یعنی جس کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ فلاں نے بات کہی، یہ حدیث فلاں معصوم سے ہے، یہ فرمان فلاں معصوم کا ہے، تو اس میں اس کو پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ آیا یہ اس معصوم نے یا اس امام نے فرمایا ہے یا نہیں. بات واضح ہوئی؟
دراست سند میں کیا ہوتا ہے؟ صحیح اور خطا کی معرفت حاصل کی جاتی ہے. سند کے صحیح اور خطا ہونے کی معرفت حاصل کی جاتی ہے. یعنی جانا جاتا ہے کہ یہ جو نسبت دی گئی ہے اس امام کی طرف یا اس معصوم کی طرف، آیا یہ معصوم نے اسی نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، یہ اس معصوم کا قول ہے یا اس معصوم کا قول نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ آغائی چراغ یعنی دراست السند میں پہچانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ جو نسبت دی گئی ہے نص کی اس کے قائل کی طرف، کیا واقعاً یہ ان کا فرمان ہے یا ان کا فرمان نہیں ہے. اس چیز کو جانا جاتا ہے کہاں؟ دراست السند میں. نمبر دو دراست المتن. دراست المتن میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تدور حول معرفت مدلول النص. اس میں جو سمجھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے وہ مدلول نص کو سمجھا جاتا ہے کہ جو نص میں آیا ہے اس کا مدلول کیا ہے، اس نص کا مضمون کیا ہے، یہ حدیث کیا کہنا چاہتی ہے، اس روایت میں کیا بیان ہوا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ جانا جاتا ہے. یہ معرفت مدلول نص کیا ہوتا ہے دراست المتن میں؟ معرفت مدلول نص. اور دراست السند میں کیا ہوتا ہے؟ معرفت صحہ و خطا نسبت النص لا قائلہ. اس میں یہ ہوتا ہے. یعنی دراست السند میں جانا جاتا ہے نسبت نص اس کے قائل کی طرف. کس چیز کو جانا جاتا ہے؟ نسبت النص اس کے قائل کی طرف. نص کی نسبت کو اس کے قائل کی طرف. جو نسبت دی گئی ہے نص کو کہ فلاں نے یہ بات کہی، آیا یہ صحیح ہے یہ خطا ہے، اس کو کہا جانا جاتا ہے دراست السند. اور دراست المتن میں یہ جانا جاتا ہے، یہ پہچانا جاتا ہے کہ اس نص میں کیا کہا گیا ہے، اس نص کا مضمون کیا ہے. واضح ہوا؟ یعنی دراست السند میں یہ جانا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس روایت کی سند جس امام کی طرف دی گئی ہے تو یہ جانا جاتا ہے کہ آیا یہ روایت جو جس کی سند فلاں معصوم کی طرف دی گئی ہے تو یہ جو ہے یعنی نسبت صحیح ہے یا نہیں ہے. یعنی امام کا یہ فرمان ہے، معصوم کا یہ فرمان ہے یا نہیں ہے. جبکہ دراست المتن میں چلا نص کے مضمون کو جانا جاتا ہے. کس کو؟ نص کے مضمون کو، کہ اس نص میں اس روایت میں کیا آیا ہے، امام کیا کہنا چاہتے ہیں، معصوم کیا فرمانا چاہتے ہیں، یہ نص ہمیں کیا بتا رہی ہے، اس کو جانا جاتا ہے. تو نصوص لفظیات کی دراسے میں دراست کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2 قسمیں ہو گئی. نصوص لفظیات کو کی 2 قسمیں ہوں گی، ایک دراست السند اور ایک دراست المتن. دراست السند جس میں نسبت کے صحیح اور خطا کو جانا جاتا ہے. دراست المتن جس میں روایت کے مضمون اور اس کے معنی اور مفہوم اور اس بات کو جانا جاتا ہے کہ مدلول نص کیا ہے. خیر تو سمجھ میں آیا؟ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے مزید پڑھیں گے انشاءاللہ. نقتفی علی ھذا المقدار. لیکن تھوڑا اس کو سمجھنے کے لیے مطالعہ کیجیے اور مباحثہ بھی کریں، اور پھر بھی بات اگر کوئی رہ گئی ہے نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ لیں. یہ کیفیت استنباط الحکم من الکتاب والسنہ، کیسے استنباط کیا جاتا ہے حکم شرعی کا کتاب اور سنت سے، یعنی حکم شرعی کا استنباط کتاب اور سنت سے کیسے ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں اس میں آپ کو بتایا گیا ہے. قرآن اور سنت نصوص لفظیہ کے اعتبار سے ایک ہے، یعنی حدیث بھی احکام
تشریح اسلامی جو ہے حاصل کرنے میں قرآن سے اور حدیث سے دونوں جو ہے مشترک ہیں، قرآن بھی اور احادیث بھی مشترک ہیں. اور کس اعتبار سے؟ چونکہ یہ دونوں نصوص لفظی ہیں. اختلاف کہنے میں ہے، اشتراک کہنے میں ہے، دونوں نصوص لفظی ہیں. اختلاف کہنے میں ہے، اختلاف کہنے میں ہے مصدر میں. قرآن کریم کا مصدر کلام اللہ کا کلام اور احادیث کا مصدر معصوم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اشتراک کہاں ہے؟ نصوص لفظی. اشتراک ہے نصوص لفظی. اختلاف کہاں ہے؟ مصدر میں. اشتراک کیوں ہے؟ کیونکہ لفظ نصوص لفظی ہیں، چاہے قرآن کریم ہو یا حدیث ہو، لفظ بیان ہوئے ہیں، بتایا گیا ہے، قول ہے، اللہ کا قول ہو یا معصوم کا قول ہو. اختلاف اس میں ہے کہنا مصدر میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث معصوم کا کلام ہے. پھر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ دراست سند اور دراست متن میں کیا فرق ہے، دونوں تعریف کیا ہے، یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.